وہ پوچھنے کیا آئی؟ بھئی بیٹا اگر جنت میں ہے تو پھر میں نہیں روتی، صبر کرتی ہوں، لیکن اگر جنت میں نہیں ہے تو پھر میں نے رونا ہی رونا ہے۔ حضور نے فرمایا میں بتاتا ہوں۔ کیا سرکار نے فرمایا؟ میں بتاتا ہوں۔ ایک لمحہ گزرا، سرکار نے بتایا، فرمایا زید بن حارثہ کی امی خوش ہو جا، صرف جنت میں ہی نہیں، جنت کے اعلیٰ درجے میں تیرے بچے کو محمد کی آنکھوں نے دیکھا ہے، تیرے بچے کو جنت کے اعلیٰ مقام پر نبی کریم نے دیکھا ہے۔ پتا چلا کہ میرے ویر، میرے بھائی، میں جتھے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے، میں جتھے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے، رہندے نے مدینے وچ کل جگ دی خبر رکھ دے، رہندے نے۔ بات کرنے کی مراد یہ ہے، او میرے ویر، میرے بھائی، اگر تیرا ایمان ہے، ارے اس عورت نے مسئلہ کھول کر بیان کروا دیا نبی کریم سے، اگر میرا بچہ جنت میں ہے تو صبر کروں گا۔ او لوگو، اگر تو اپنے حسین کو جنتی جوانوں کا سردار مانتا ہے، اگر حسین کو جنتی جوانوں کا اعلیٰ سلطان مانتا ہے، پھر ماتم نہ کر، حسین کو سلام کر، حسین کی زندگی پر لاکھوں سلام بھیجا کر۔ میرا حسین وہ ہے جو جنت میں ہوگا، جنت کا سردار ہوگا، ہم ان کے غلام ہوں گے، ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو مسئلے کا حل یہ نہیں ہوتا کہ بس رونا پیٹنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اعلیٰ درجے کے ساتھ دنیا سے گئے، اور ان کا دنیا سے جانا تیری میری زندگی کی ضمانت ہے۔ ایک اسرائیل اس کے منہ میں کڑیالہ اور لگام دینے کے لیے 56 ممالک میں سے کوئی بندہ نہیں اٹھ سکا۔ ہائے کاش ایک حسین ابن علی ہوتا تو میں بتاتا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ایک حسین ابن علی ہوتا تو پھر اسرائیل کو کڑیالہ دے کر تمہیں سمجھاتا کہ مرنا نہیں ہے، اس میں زندگی ہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔